فائر وال ہے. دیکھیں اب یہ تو کہا گیا ہے ایک تو پی ٹی آئی کے دور میں لگی تھی فائر وال, وہ ابھی تک لگ رہی ہے یا لگ چکی ہے؟ جو پی ٹی آئی کے جو پہلے ایک لگی تھی, پی ٹی اے نے ایک فائر وال لگائی تھی, وہ ایک سینڈ وائن اسرائیلی کمپنی ہے, اس کی فائر وال لگی تھی, بعد میں وہ چینج ہو کے ایک چائنیز کمپنی کی فائر وال لگی. تو یہ سننے میں آ رہا ہے یا اسپیکولیشن ہے, ایک تو بتایا کچھ نہیں جا رہا. لیکن اس میں تو آج سر عمر ایوب صاحب نے کہا کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا خان صاحب نے. نہیں وہ فائر وال لگتی چلی جاتی ہے یا کتنے عرصے میں لگ جاتی ہے؟ دیکھیں ایک فائر وال تو لگی ہوئی ہے نا جو پی ٹی اے میں لگی ہوئی تھی, جو کہ بعد میں چائنیز کمپنی کی ایک فائر وال لگ گئی. اچھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اور فائر وال ہے, تو اگر یہ کوئی اور فائر وال ہے اور یہ پی ٹی اے کی نہیں ہے, نہ ہی ایم او آئی ٹی ٹی کی ہے, تو کس کی فائر وال ہے؟ اور پھر یہ کہ ٹھیک ہے فائر والز لگتی ہیں, فائر والز جو ہے وہ نیشنل فائر وال اگر پہلے ہی تھی تو دوسری فائر وال کی کیا ضرورت پڑی, اس سے کیا ہم نے دیکھنا ہے, اس میں نیشنل سیکیورٹی کی کون سی چیزیں آنی ہیں. تیسری بات یہ کہ فائر وال کو کس نے ڈیزائن کیا؟ مطلب فائر والز تو پوری دنیا میں اگر لگتی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی فلاں ملک میں بھی فلاں, تو ان کا یہ انٹرنیٹ کا یہ حال تو نہیں ہوتا جو ہمارے ملک میں ہوا ہے. اس کو کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ کیا وہ لوگ فائر ہو رہے ہیں جنہوں نے یہ پیرامیٹرز ڈیزائن کیا؟ یہ ٹیمپریری ہے یا پرماننٹ ہے یہ سلو ڈاؤن؟ دیکھیں یہ تو اب ہمیں پتہ نہیں, مجھے پتہ نہیں ہے, ساری اسپیکولیٹو باتیں ہیں. دیکھیں کسی کمپنی میں بھی اگر کوئی نئی چیز آتی ہے, کوئی نئے فائر وال لگتی ہے, تو کمپنی کے امپلائیز کو سب کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پیرامیٹرز ہیں. جو سوشل میڈیا ہے اس پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہے اور جو جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں, اس کا کوئی علاج تو کرنا چاہیے نا. جو وہ کہتے ہیں ویب مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ہم کر رہے تھے. ہاں وہ جو ویب مینجمنٹ سسٹم, دیکھیں میں تو یہ کہہ نہیں رہی کہ نہ کریں, نیشنل سیکیورٹی میں جو چیزیں کریں اس کو پراپرلی ڈیزائن تو کریں, پھر پراپر لوگوں کو لے کر آئیں, اس کی رائٹ سائزنگ کریں, تو پتہ چل رہا ہے کہ اس کی تو سائزنگ ہی نہیں صحیح ہوئی تھی. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جتنی ٹیرا بائٹ وہ جو اس کی ضرورت ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ انسٹالیشن نہیں ہوئی ہے. اس کیا پیرامیٹرز تھے, کیا ایک تو یہ کہ کس چیز کو کنٹرول کرنا ہے, اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں, کیا اس فائر وال کے جو اس کے جو رولز ہیں وہ کیا ہوں گے, کس طرح اس کو سائز کیا گیا ہے, کس نے اس کو سائز کیا ہے. انٹرنیٹ جو ہے غور کر لیں, انتظامیہ بھی اور پی ٹی آئی بھی. ٹھیک ہے سر, پی ٹی اے کی بات کر لیتے ہیں, پی ٹی آئی کو چھوڑتے ہیں. پی ٹی اے جو ہے وہ اس نے 4 وجوہات بتائی ہیں آج عدالت میں, لاہور ہائی کورٹ میں, کیونکہ وہ ظاہر ہے سلو انٹرنیٹ پہ لوگ جو ہیں عدالت کا رخ کر لیں. ہاں جی, انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ ایک تو یہ کہ 15 اگست کو انڈین نیشنل ڈے ہوا, اس پر سائبر اٹیک ہوا, اس وجہ سے کیبل کٹ گئی, ٹریننگ کا جو ہے وہ ایشو ہوا, تو یہ یعنی کہ اور بے تحاشا استعمال یعنی وی پی این جو لوگوں نے یوز کیا اس وجہ سے. تو سر ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے, آج کمل چیمہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سسکو سسٹمز میں 14 سال جو ہے وہ وہاں پر گلوبل ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر چکی ہیں سڈنی میں, وہاں سے واپس آئیں اور واپس آ کے اب یہ پاکستان میں جو ہے وہ اپنی خدمات دے رہی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ پوچھیں ذرا یہ جو 4 وجوہات جو بتائی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنی ویلڈ ہیں یا ہضم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو 4 وجوہات ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے قوم کو بہت ہی بیوقوف سمجھا ہوا ہے. دھوکہ دینا ہے تو ایسا دھوکہ دیں کہ ہمیں آرام آ جائے, صبر آ جائے سن کے, ہمیں لگے کہ مطلب دھوکہ اچھا ہونا چاہیے. تو دھوکے کے بھی کوئی معیار ہونا چاہیے. معیار ہونا چاہیے. اچھا, پہلی چیز جو آپ نے وہ کہا کہ جی آئی ایس پی ٹریننگ کہ ٹرین نہیں ہے یوزرز, تو دیکھیں یہ آئی ایس پیز تو اتنی پرانی ہے, تو کیا کوئی ایسی آئی ایس پی ہے جو نے اپنی ساری سٹاف کو فارغ کیا, نیا سٹاف لے کر آیا جو کہ ٹرین نہیں تھا, اس کا بھی ہمیں بتا دیں. دوسرا یہ کہ کون سی آئی ایس پی, تو اس آئی ایس پی کے پھر یوزرز کو مسئلہ ہونا چاہیے تھا, پوری قوم کا انٹرنیٹ کیسے سلو ہو گیا. اچھا, یہ جو سائبر اٹیک ہوا شامی صاحب بھی یہ پوچھ رہے تھے, بات کر لیتے ہیں. انڈیا میں بھی فرق پڑا ہے کوئی؟ دیکھیں سائبر اٹیک جب ہوتا ہے تو کسی چیز پہ ہوتا ہے نا, کسی اپلیکیشن پہ ہوتا ہے, کسی کارپوریشن پہ ہوتا ہے. سائبر اٹیک پورے پاکستان کے انٹرنیٹ پہ ہی ہو گیا, اور اس سائبر اٹیک میں سے واٹس ایپ اور جو سوشل میڈیا تھا اسی پہ افیکٹ ہوا. تو یہ سائبر اٹیک کی انیٹمی کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, اور کیبل کٹ جانے والی بات, وہ شارک کا تو سنا تھا ہم نے, شارک کیبل کٹ جانے والی بات جو ہے, جب کیبل کٹتی ہے وہ ایک ویل نون ایونٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک پریس ریلیز آتی ہے, وہ کچھ گھنٹوں کے لیے کٹتی ہے. سی می وی کیبل جسے ہم کہتے ہیں, ہفتے کے لیے کیبل کٹ جائے اور پھر کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اور چیمہ صاحبہ یہ بتائیے کہ پھر آپ کے نزدیک یہ ہے کیا؟ فائر وال ہے. دیکھیں اب یہ تو کہا گیا ہے, ایک تو پی ٹی آئی کے دور میں لگی تھی فائر وال, وہ ابھی تک لگ رہی ہے یا لگ چکی ہے؟ جو پی ٹی آئی کے جو پہلے ایک لگی تھی, پی ٹی اے نے ایک فائر وال لگائی تھی, وہ ایک سینڈ وائن اسرائیلی کمپنی ہے, اس کی فائر وال لگی تھی, بعد میں وہ چینج ہو کے ایک چائنیز کمپنی کی فائر وال لگی. تو یہ سننے میں آ رہا ہے یا اسپیکولیشن ہے, ایک تو بتایا کچھ نہیں جا رہا. لیکن اس میں تو آج سر عمر ایوب صاحب نے کہا کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا خان صاحب نے. نہیں وہ فائر وال لگتی چلی جاتی ہے یا کتنے عرصے میں لگ جاتی ہے؟ دیکھیں ایک فائر وال تو لگی ہوئی ہے نا جو پی ٹی اے میں لگی ہوئی تھی, جو کہ بعد میں چائنیز کمپنی کی ایک فائر وال لگ گئی. اچھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اور فائر وال ہے, تو اگر یہ کوئی اور فائر وال ہے اور یہ پی ٹی اے کی نہیں ہے,
ना ही MOITT की है तो किसकी फायर वॉल है? और फिर ये कि ठीक है फायर वॉल्स लगती हैं, फायर वॉल्स जो है वो नेशनल फायर वॉल अगर पहले ही थी तो दूसरी फायर वॉल की क्या ज़रूरत पड़ी, इससे क्या हमने देखना है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी की कौन सी चीज़ें आनी है। तीसरी बात ये कि फायर वॉल को किसने डिज़ाइन किया? मतलब फायर वॉल्स तो पूरी दुनिया में अगर लगती हैं और कहा जा रहा है कि जी फलां मुल्क में भी फलां, तो उनका ये इंटरनेट का ये हाल तो नहीं होता जो हमारे मुल्क में हुआ है। इसको किसने डिज़ाइन किया है? क्या वो लोग फायर हो रहे हैं जिन्होंने ये पैरामीटर्स डिज़ाइन? ये टेम्परेरी है या परमानेंट है ये स्लो डाउन? देखिए ये तो अब हमें पता नहीं, मुझे पता नहीं है, सारी स्पेकुलेटिव बातें हैं। देखिए किसी कंपनी में भी अगर कोई नई चीज आती है, कोई नई फायरवॉल लगती है तो कंपनी के एम्प्लॉइज को सबको बताया जाता है कि ये पैरामीटर्स हैं। सोशल मीडिया है इस पर जो तूफान बदतमीजी बरपा है और जो झूठी खबरें फैलाई जाती हैं उसका कोई इलाज तो करना चाहिए ना, जो वो कहते हैं वेब मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हम कर रहे थे। हाँ, वो जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए मैं तो ये कह नहीं रही कि ना करें, नेशनल सिक्योरिटी में जो चीजें करें उसको प्रॉपर्ली डिजाइन तो करें, फिर प्रॉपर लोगों को लेकर आए, उसकी राइट साइजिंग करें, तो पता चल रहा है कि इसकी तो साइजिंग ही नहीं सही हुई थी। यानी आप ये कह रही हैं कि जितनी टेराबाइट वो जो इसकी जरूरत है वो उस एतबार से जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं हुई है। उस क्या पैरामीटर्स थे, क्या एक तो ये कि किस चीज़ को कंट्रोल करना है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या उस फायरवॉल के नीचे जो उसके जो रूल्स हैं वो क्या होंगे, किस तरह उसको साइज किया गया है, किसने उसको साइज किया है, कैसे ऐसा हुआ कि एक ऐसी फायरवॉल लगी जो कि पूरे कौम का इंटरनेट ही बैठ गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये सवाल तो पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं, IT माहिरीन जिनमें आप भी माशाल्लाह से बात होती, उनसे कोई मुशावरत नहीं हुई? कोई मुशावरत नहीं हुई, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ बताया नहीं गया। देखिए कहते हैं जी VPN की वजह से, फातिमा साहबा ने कहा जी अगर देखिए CMV3 केबल जो है वो डाउन हो गई तो वो तो VPN तो फिर डाउन होना चाहिए था ना। VPN की वजह से जो है वो CDN नहीं, CDN से लेकिन ये तो फैक्ट है सर कि VPN की वजह से स्लो होता है इंटरनेट। VPN की जरूरत क्यों पड़ी? Exactly, VPN की जरूरत क्यों पड़ी? और फिर ये कि अगर VPN, अगर आपने कोई एप्लीकेशन ब्लॉक, ठीक है आपने नेशनल सिक्योरिटी एप्लीकेशन ब्लॉक कर दी, ठीक है कर दी तो फिर इदारे भी जो है वो उस एप्लीकेशन पे एक्सपर्ट ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं, PM हाउस से भी आती है, तो ये लगता है अब आप सजेस्ट क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? हाँ, कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही हैं आप, चलो अपना उनको हक है, आखिरी बस मिनट है, क्या मुतालबा क्या है आपका? देखिए मुतालबा ये है कि फिक्स द डिजाइन, आप डिजाइन फिक्स करें, आप प्रॉपर किसी को लेकर आए, बताएं और एतमाद में लें, कौम को एतमाद में लें, ट्रांसपेरेंसी के साथ आए, सच बोलें। हमारे अगर हमें धोखा दें तो कोई ऐसा धोखा दें कि हमें हजम हो जाए, हमें सब्र आ जाए। धोखा दे ही क्यों चलें। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहिबा, आप हमारे साथ जो हैं वो प्रोग्राम में मौजूद रही। सर अब आप देखते हैं कि धोखा देने वाले जो हैं वो हमें कैसे एतमाद में लेते हैं। ये उक्दा तब या हमें धोखा हो रहा है, तमाशा या उनको धोखा हो रहा है। बहरहाल अब एक मिनट है सर, एक भाई वो हमारे कैसर शरीफ हैं जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इतलात, उनके भाई अंसर शरीफ जी सर बेचारे झटपट बीमार हुए और अल्लाह को प्यारे हो गए। बिल्कुल पिछले हफ्ते का वाक़या सर। आप बताएं जिंदगी जो है उसका या 2 दिन के अंदर 4 दिन में चलते बसे, ये चल बसे। अब आप मुझे बताएं जो लोग लड़ते हैं दिन रात एक दूसरे के दर पे हैं, हमारे सियासी रहनुमा, हमारे मुख्तलिफ मुख्तदर लोग जो हैं वो देखे तो सही, जिंदगी फानी है, दुनिया फानी है, सही है। कौमों ने, मुल्कों ने जिंदा रहना होता है। वो अफराद जो हैं कौमों की फिक्र करें, अपनी फिक्र छोड़ें, एक दूसरे को जीने दें। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके पसमानदगान को सब्र दे।